میں یہ ہم نے آج جو سینئر دوستوں سے تمام بلوچستان کے سینئر دوستوں سے ہم نے صلاح مشورہ کر کے ہم اس نتیجے پہ پہنچے کہ پچھلے 5 سالوں میں سیاسی اور عسکری قیادت کے حوالے سے بلوچستان کے بارے میں جو وضاحتیں دی گئی کہ جی 2018 کا جو الیکشن تھے وہ بلوچستان کے عوام کے ساتھ زیادتی تھا، آئندہ کا الیکشن بالکل غیر جانبدار، شفاف اور ٹرانسپیرنٹ ہوں گے۔ یہ سیاسی اور عسکری قیادت نے بار بار مختلف موقعوں پہ، چاہے وہ کولو ہو، چاہے وہ کوئٹہ ہو، چاہے وہ تربت ہو، وہاں اس کا اظہار کیا ہے کہ 2024 کا الیکشن بالکل غیر جانبدار ہوں گے۔ لیکن جب یہ پروسیس شروع ہوا، بلکہ شروع میں جب ہم نے آئین مینیفیسٹو لکھا تو ہمارا ایک ہی مطالبہ بہت زیادہ 28 تھے .25، لیکن ایک یہ تھا کہ بلوچستان کے عوام کو ووٹ کا حق دو، کیونکہ ہمیں ووٹ کا حق ابھی تک نہیں ملا ہے۔ ہمارے ہاں کامیاب کوئی اور ہوتا ہے، نوٹیفیکیشن کسی اور کا نکل جاتا ہے، تو ہم نے سنجیدگی سے اس مسئلے کو لے لیا۔ لیکن جب الیکشن پروسیس شروع ہوا تو ہم نے محسوس کی کہ پری ریگنگ یہاں پہ پول ہو رہا ہے۔ اس کی سب سے بڑی مثال مختلف لوگوں کو بلا کر، خاص طور پر ہمارے ذکری بلوچ تھے کوسٹ میں، اور یہاں پہ جتنے کاروباری لوگ تھے ان کو بلا کے ان کو یہ کہا گیا کہ آپ پیپلز پارٹی کے امیدواروں کو سپورٹ کریں۔ ہم نے جب احتجاج کرنا شروع کی اور جو الیکشن کا جو پروسیس شروع ہوا، وہاں پہ ہم نے یہ محسوس کی کہ ہمارے بہت سے حلقوں میں جو پولنگ اسٹاپ لگائے گئے وہ بالکل جانبدارانہ تھے۔ ہم نے کئی درخواستیں دی، لیکن ان درخواستوں کی سنوائی نہیں ہوئی۔ پولنگ کے دن بھی ہم نے محسوس کی کہ سیکورٹی کا کوئی یہاں پہ انتظام نہیں تھا۔ ہم نے اپنی رسک پہ، اپنے کارکنوں کے رسک پہ، اپنے عوام کے رسک پہ، اپنے ماں بہنوں کی رسک پہ ہم نے الیکشن لڑا۔ ہم لوگ 3 سے 4 مہینے ہماری تمام سیاسی کارکن بشمول ان کے خاندان کے ہم نے کمپین چلائی، اور بہادرانہ کمپین چلائی۔ آپ دوستوں کو پتہ ہے کہ مکران ایپی سینٹر ہے ملیٹنسی کی۔ ہمارے دوستوں پہ حملے ہوئے، خاص طور پر ہمارے سینئر قائد میر اکرم دشتی سینیٹر اور ہمارے MP لالا رشید پہ امیدوار۔ اس کے علاوہ کئی ہمارے دوستوں کے گھروں پہ بم پڑے، جس میں شہید نسیم جنگیان کے گھر پہ، حاجی یاسین کے گھر پہ، پارٹی کے ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ مشکور کے گھر پہ، پارٹی کے فائننس سیکرٹری فیض احمد کے گھر پہ۔ اور جب یہ پروسیس شروع ہوا تو میرے خیال میں بے شمار، کوئی ایسی رات نہیں تھی کہ وہاں پہ فائرنگ نہ ہو۔ الیکشن کے دن بھی پتہ نہیں کتنے بلاسٹ ہو گئے، لیکن ہمارے دوستوں نے ثابت قدمی سے الیکشن کو چلایا۔ جب رزلٹ آنے شروع ہوئے تو نیشنل پارٹی اس میں کم از کم 10 سیٹیں جیت رہی تھی، 10 سے 11 سیٹیں، جس میں
بارکان سے کریم کیتران، اواران سے خیر جان، کوئٹے سے آجی عطا محمد، سردار کمال خان، بنگلزی مستنگ سے، خزدار سے سردار اسلم بیزنجو، اور اواران سے خیر جان، پنجگور سے رحمت اور آجی اسلام، اور کیچ کے 4 ہمارے ایم پی اے واضح اکثریت سے آ رہے تھے، جس میں پارٹی کے سیکرٹری جنرل جان محمد بلیدی، آپ نے عمل صاحب توم کلاتک سے، اور مند اور دشت نگر سے لالا رشید، اور یہاں میں. لیکن جب رزلٹ آنا شروع ہو گئے تو ہم جیت رہے تھے. جتنے ہمیں B45 فارم ملے، چاہے وہ بلیدہ زامران اوشاب کے ہوں یا مند کلاتک کے ہوں یا مند اور اس کے، بہت سے جگہوں پہ الیکشن نہیں ہوئے بلکہ دانستہ طور پر نہیں کرائے گئے. فرض کریں ایرونک میں کیا کیا، ایرونک میں ایک وہاں کے ناظم نے لوگوں کو جا کے پولنگ بوتھ پہ بٹایا اور کہا کہ جی لاپتہ افراد کا مسئلہ حل کیا جائے، کیونکہ وہاں آ رہے تھے. اس کو لے کے تجابان گئے. تجابان میں جب گئے تو تجابان میں فائرنگ شروع ہوئی. اوشاب کا رزلٹ ان لوگوں نے، وہاں پہ کوئی الیکشن نہ ہوئی. وہاں آپ کے جو ہے نا ملا برکت کے جو گاؤں ہے وہاں پہ کوئی الیکشن نہیں ہوئی. تو ہم نے کہا کہ بھئی رات کے 2 3 بجے تک ہم بیٹھے رہے کہ یار ہماری رزلٹ کنسلیڈیٹ وہ کر کے اناؤنس کریں، لیکن وہ اسی طرح بیٹھے رہے. آج اس وقت تک جو ہم پریس کانفرنس کر رہے ہیں، نہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ اوشاب میں، کیونکہ جہاں الیکشن ہوئے ہیں وہاں 45 فارم ہمارے پاس موجود ہے. جہاں الیکشن ہی نہیں ہوئے ہیں ان لوگوں نے تمام پریزائڈنگ افسر ان کو لے کے گئے اوشاب کیمپ کے اندر اور وہاں پہ ٹپا ماری کی ہے. کچھ مند میں بلکہ ہم نے پہلے کہا تھا کہ 2 دن پہلے کم از کم 11 کے قریب پریزائڈنگ افسر اغوا ہوئے تھے. ہم سب کے پاس گئے کہ جی یہ کہاں ہیں. ہمیں پتہ چلا کہ وہ کسی کے گھر میں ٹپے مار رہے ہیں. تو دوستو ہم یہ سمجھتے ہیں، ہم ایک واضح پیغام دینا چاہتے ہیں پاکستان کے جو والی وارث ہیں. اگر آپ لوگوں کا رویہ یہ رہا بلوچستان کے عوام کے ساتھ، بلوچ عوام کے ساتھ، تو آپ بھول جائیں کہ آپ کے یہاں پہ وفاق کو تقویت ملے گی، وفاق کو استحکام ملے گی. بلکہ آج بھی میجارٹی ہمارے نوجوان وفاق سے بہت دور ہیں. جو بچے کچے ہیں ان کو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ آئین کے دائرے میں لا کر، وفاقیت کے اندر لا کر، جمہوریت کے اندر لا کر ان کی حقوق کی بات کریں. لیکن اگر ریاستی اداروں کا رویہ یہ ہے کہ ملک شاہ جیسے ایک آدمی جس کو کوئی جانتا ہی نہیں ہے، اس کو آپ مکران کے امنے بنا دیتے ہیں. ہمارے پاس ثبوت موجود ہے، تمام 45 موجود ہیں کہ گوادر تربت میں نیشنل پارٹی کا کینڈیڈیٹ میں جیتا ہوں، ادھر سے پلین جیتا ہے. لیکن ابھی بھی کنفرمیشن کے لیے میں نے لکھا، نہ ہمیں کوئی رزلٹ دے رہے ہیں بلکہ الیکشن کمیشن کو بھی بھیجے نہیں. اگر اس صورتحال میں آجی ملک شاہ کو مکران لیز آؤٹ کریں گے تو پھر اس کی نتائج کے لیے بھی ان کو تیار رہنا پڑے گا. اس کے اچھے نتائج نہیں نکلیں گے کہ آپ جا کے ایک ایلین کو یہاں کے عوامی جو ہے نا نمائندہ بنا دیں جو 100 گھروں کو نہیں جانتا ہو. آپ نے گوادر اور تربت کا اس کو ایم این اے بنایا ہے، اور وہاں پہ جو کک ہو رہا ہے وہ
क्लियर कट अभी भी हमारे दोस्तों ने वहाँ प्लेन के रिजल्ट के लिए जो है ना धरना दिया है। तो मैं समझता हूँ दोस्तों, नेशनल पार्टी एक जमहूरी पार्टी है, अदम तशद्दुद का पैरोकार है, लेकिन अपनी जमहूरी हक, अपनी कौमी हक से कभी दस्तबरदार नहीं होगा। वो अपनी अवाम की तशक्कुस के लिए, अवाम के वसाइल के लिए और साहिल के लिए, अपनी जोग्राफियाई मफादात के लिए वो हर वक्त जद्दोजहद के लिए तैयार है। कल से हम तमाम बलूचिस्तान में उसमें 10 फरवरी से हम तमाम बलूचिस्तान में एहतजाज का सिलसिला शुरू करेंगे। वो सिलसिला की शक्ल इस तरह होगी कि धरने होंगे, आरओ और डीआरओ के दफ्तरों के सामने, रोड ब्लॉक होंगे, पहिया जाम होंगे, शटर डाउन होंगे और अगर ज़रूरत पड़ी तो हम हज़ारों की तादाद में लोग गिरफ्तारियां भी पेश करेंगे, ताकि हम अपनी जमहूरी हक को नहीं लेंगे। हम इस तरह नहीं छोड़ेंगे कि 2002 पे भी हमारे हक पे डाका मारा गया, एक हफ्ते के बाद डॉक्टर यासीन को हराया, मुझे पहले दिन हराया। 2018 में भी हमें हराया गया, पार्लियामेंट से आउट की, और अब ये साजिश हो रहा है। हम बड़े वाज़े तौर पर कहते हैं कि अवाम हमारे साथ है। हमने जो कैंपेन की, जो अवाम की पजीराई हमें हासिल हुई, वो तमाम अदारों को पता है, हमारे तमाम अवाम को पता है कि नेशनल पार्टी को कितनी जो है ना अवामी पजीराई हासिल हुई। वो इलाके जहाँ पॉलिटिक्स ख़त्म हुई थी, ख़ास तौर पर बुलेदा, जामरान, मंद, तुम, इन लोगों में जाके हमारे दोस्तों ने सियासत को दोबारा जिंदा किया। वहाँ सियासत के लिए कोई नहीं जाता था। हमने रिस्क ली अपने बच्चों की, अपने दोस्तों की, लेकिन शायद रियासती अदारों को कौम परस्तों की शक्ल पसंद नहीं है कि जायज़ तरीके भी उनको नहीं छोड़ते हैं। मैं एक बार फिर अपने तमाम कारकुनों से अपील करता हूं बलूचिस्तान भर में कि वो अपने आप को जद्दोजहद के लिए तैयार करें। जद्दोजहद की जो भी शक्ल होगी, हम उसके लिए हमें तैयार होना चाहिए। हम जेल भरे तहरीक भी चलाएंगे, धरने भी देंगे, हड़ताल भी करेंगे, रोड ब्लॉक करेंगे। तमाम अवाम से अपील है कि वो हमारी जद्दोजहद में हमारी साथ दे। आप तमाम दोस्तों का शुक्रिया जान।